یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں. اصل گھر جو ہے وہ آخرت ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ آخرت ہے. تو اس عارضی ٹھکانے کو بہتر کرنے کے بجائے اس ٹھکانے کو بہتر کرو جو ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ. عذاب ہوگا تو ہمیشہ، جنت ملے گی تو ہمیشہ کے لیے. تو ہمیشہ کے ٹھکانے کو سنوارو، نہ یہ کہ تمہاری تمام تر توجہ دنیا کی طرف ہو. تو دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، دل لگی کا سامان، کھیل تماشا ہے. ایک مقام پر دنیا کی زندگی کو متاع کہا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، کہ دنیا کی زندگی متاع ہے. متاع کا معنی بڑا ایک حقیر گھٹیا سامان. متاع عربی لغت میں، وہ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام تھے، اور بعض اوقات کوئی لفظ سمجھ نہ پاتے تو دیہاتوں کا رخ کرتے، کیونکہ دیہات کی بولی خالص ہوتی، تو وہاں جا کے تلاش کرتے اس لفظ کا معنی. تو متاع کا لفظ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دنیا کی زندگی متاع ہے. عام اس کا ترجمہ سامان، اور متاع الغرور دھوکے کا سامان. تو کیا معنی اس کا سامان؟ اس لفظ کی تحقیق کے لیے وہ نکل گئے دیہاتوں کی طرف. چلے جا رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ یا بنیتی ہاتھ المتاع، بیٹی متاع لاؤ میرے پاس. رک گئے وہاں کہ بیٹی کیا لے کر جاتی. تو کیا لے کر گئی وہ کپڑا جو عورت اپنے مخصوص ایام میں استعمال کرتی، اس کو متاع کہتے تھے دیہات کے لوگ. تو یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا رنگ لہو و لعب ہے اور متاع ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر پوری دنیا مل کر بھی، جو دنیا کے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ایک قطرہ بھی نہ دیتا. اتنی سی قیمت بھی ہوتی تو قیمت ہے ہی نہیں کوئی. تو پھر جب دنیا لہو و لعب ہے تو اس کو سنوارنے کے بجائے اس گھر کو سنوارو جو ہمیشہ کا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، عقیدہ توحید کو اپنا لو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بن جاؤ، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا. یہ اجور اجر کی جمع، اللہ رب العزت تمہارا اجر تمہیں دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ نہیں سوال کرتا تمہارے مال کا، اس کو کیا ضرورت ہے، تمہارے مال کا سوال نہیں کرتے. اس کے دو معنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا پورا مال تو نہیں مانگتا کہ سارا مال مجھے دے دو، ایک جز مانگتا ہے بطور زکوٰۃ کے، پورے مال کا تو مطالبہ نہیں ہے. اس کا فاعل اگر اللہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے مال کا سوال نہیں کرتا، یہ اموال مال کی جمع، مراد پورا مال. ایک جز چھوٹا سا، یعنی 100 میں سے 2.5% یہ تقاضا کرتا ہے، وہ پورے مال کا سوال نہیں کرتا. یہ اس کا فاعل رسول اللہ کو بنا لو، رسول تم سے سوال نہیں کرتا تمہارے مال کا، اپنی تبلیغ اور دعوت کی اجرت کے طور پر کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم پر محنت کرتا ہوں، اپنا مال مجھے دو، مجھے اجرت دو. رسول نے کب اجرت طلب کی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے جو دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تم سے اجر کا کوئی سوال نہیں. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں.